الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين كريمنا ورسولنا ورحمنا محبوبنا ومحبوب العالمين وعلى آله وصحبه الذين قاموا بالصدق القديم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين بالكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا كنا كنا مرسلين. وعن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه الكريم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان ليله نصف من الشعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فان الله تبارك وتعالى ينزل الى سماء الدنيا بغروب الشمس ويقول الا هل من مستمسك فارزقه ألا هل من مبتلى فوافيه ألا هل من مستغفر فأغفر له ألا كذا وكذا حتى تطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس وعدد ما بالله. اللہ کریم جل وعلا شانہ نے تمام عالمین کو تخلیق فرمایا. اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور اس کے علاوہ کسی پر صفت خلقت جو ہے یہ نہیں بولی جا سکتی. واحد وہ ذات ہے جو ہر چیز کا خالق ہے. عالمین کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور جہانوں کے ہر ذرے کو جو شرف عطا فرمایا وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس سے شرف عطا محمد ہست مہمان غلام جو عالم گشت مہمان محمد. مولا جامی کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے مہمان ہیں اور تمام جہان حضور کے مہمان. کعبہ شریف ہو، عرش عظیم ہو، جنت الفردوس ہو، مسجد حرام ہو، انبیاء و اولیاء کا وجود ہو، اس تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نالین مقدس کے تلوے کی دھول کے صدقے شرف عطا فرمایا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس جہان میں جلوہ گر ہونے سے اس جہان کی ہر چیز کو بھی شرف حاصل ہے. اس سے پہلے پوری روئے زمین پاک نہیں تھی بلکہ عبادت صرف عبادت گاہوں میں کی جاتی. کسی اور مقام میں عبادت نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ کوئی اور مقام پاکیزہ نہیں تصور کیا جاتا تھا. تمام انبیاء کی شریعتوں میں صرف عبادت گاہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی تھی. اور جب سرکار اس دنیا میں تشریف لے آئے، حضور کے قدمین کریمین جب اس زمین پہ لگے تو حضور فرماتے ہیں کہ جو یطوی الارض کلہا مسجدا وطہورا، مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین مسجد بن گئی. فرمایا یہ صرف پاک نہیں ہے بلکہ اس مٹی کو میرے رب نے اب پاک کرنے والا بنا دیا.
ایک تو پوری روئے زمین مسجد بن گئی، مسجد او شد ہما روئے زمین، آخر آمد بود فخر الاولین، مسجد او شد ہما روئے زمین، پوری روئے زمین مسجد بن گئی۔ فرما ایما رجل من امتی ادرکت الصلاۃ فلیصلی، اب میرے امتی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ فرض ادا کرنے کے لیے ضروری مسجد کی طرف دوڑے، کوئی اگر سفر میں ہے، مسافر ہے، جنگل میں ہے، اپنے ڈیرے پہ ہے، بکریاں چرا رہا ہے، حضور فرماتے ہیں جہاں اسے نماز آ جائے وہیں ادا کر لے، پوری زمین پاک ہوگی۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ مسجدم و طہورا، ایک چیز پاک ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے پاک کرنے والی۔ فرمایا یہ مٹی صرف پاک ہی نہیں ہو گئی بلکہ پاک کرنے والی ہے۔ الطہور التراب طہور للمسلم ولو الی آشار حجاج او کما قال۔ اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے ایماندار کہ جہاں پانی نہیں ملتا تو فرمایا 10 سال بھی اگر مٹی سے تیمم کرتا رہے تو وہ مٹی اسے پاک کرنے والی ہے۔ یہ روئے زمین کو جو شرف ملا ہے حضور سید عالم کے قدمین کریمین کے طفیل ملا۔ اگر حضرت حاجرہ کے قدم لگنے سے صفا و مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں بن گئیں تو حضرت حاجرہ تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں اور اسماعیل و ابراہیم حضور کے طفیلی ہیں، سرکار اقدس کے طفیل ان کو یہ شان ملی ہے تو حضور کے طفیلی ہیں، اگر ان کے قدم لگ جائیں تو پتھر رب کی نشانیاں بن جاتی ہیں، اور اس محبوب کے قدم جب اس زمین پر لگے تو مشرق و مغرب تک پوری زمین مسجد بن کے رہتی ہے۔ ان کے قدمین کریمین کی کیا شان ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا نشر الدین میں کہ اگر کسی پر کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ نہ ٹل رہی ہو تو وہ پچھلی رات حضور کے نالین مقدس کا نقش سر پر رکھ کر رب سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ یہ تو نقش نالین کی شان ہے۔ حضور کے نالین کا مقام تو بہت بلند ہے، قدمین کریمین کا مقام بہت بلند ہے، حضور سید عالم کی ذات اقدس کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ مقامیت کو شرف حاصل ہے اور اسی مقامیت کی وجہ سے وہ ٹکڑے اور وہ خطے جن کو زیادہ حضور کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہوا تو وہ پوری روئے زمین میں سب سے افضل ہو گئے، کیونکہ مکہ شریف میں حضور کی ولادت ہوئی اس لیے کعبہ کو شان ملی، مسجد حرام کو شان ملی، اور پورے شہر مکہ کو رب نے کہہ دیا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہ یہ امن والا شہر ہے، مجرم آئے تو اس کے لیے امن ہے، گنہگار آئے اس گھر میں تو اس کے لیے جہنم سے امن ہے۔ تو یہ پورا بلد امین جو بنا تو یہ فقط محبوب کبریا کے قدمین کریمین کی برکت سے بلد امین، اس لیے اس کی شان بلند ہوئی۔ اور اگر کسی کو ان باتوں کے سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں شہر کی قسم اٹھاتا ہوں تو کوئی اس لیے نہ سمجھے کہ قسم اٹھاتا ہوں کہ یہاں کعبہ ہے، یہاں مسجد حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی تمہیں ضرورت ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اس لیے
شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے محبوب تو اس شہر مبارک میں تشریف فرما، تیرا وجود اقدس، میں اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں۔ ابن حجر اسقلانی بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ استفہام انکاری ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب یہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ تو کسی شہر میں موجود ہو اور پھر میں اس کی قسم نہ اٹھاؤں؟ کوئی وجہ ہی نہیں کہ میں اس زمین کی قسم نہ اٹھاؤں کہ جس زمین پہ تیرے قدم لگ رہے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو تشریف فرما اور پھر میں اس زمین کی قسم نہ اٹھاؤں؟ اور جب کعبہ کا غلاف پکڑ کر سب سے بڑے کافر نے آپ کو چیلنج کیا، جو قرآن کریم میں ہے، نام پارے کا آخری رکوع ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء اویتنا بعذاب الیم، کہ اللہ اگر یہ نبی حق ہے، تیری طرف سے آیا ہے، ہم اسے نہیں مانتے، تجھے چیلنج ہے، امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا، یا اویتنا بعذاب الیم، یا اس سے بڑا کوئی عذاب تو دے سکتا ہے تو ہمیں دے، ہم اس عذاب کے لیے تیار ہیں مگر اسے نہیں مانیں گے۔ اور ایسا چیلنج جو فرعون موسیٰ نے بھی کبھی نہیں کیا، اللہ کے گھر میں اللہ کو یہ کہنا کہ لے آ دے لا سکتا ہے تو ہم نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ جن لوگوں کی سوچ کے اندر کمزوری ہے میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے صاف کیا ہے وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس شہر سے کیسے عذاب لے آؤں کہ اس میں کعبہ ہے، یہ نہیں جواب دیا، یہ نہیں جواب دیا کہ یہاں مقام ابراہیم ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یہاں مسجد حرام ہے جو ساری مسجدوں سے افضل ہے، جواب ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب یہ کیسے ہو جہاں تو موجود ہو وہاں میرا عذاب آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، یہ اسی پیر سیال کا کرم ہے کہ ہم جیسے جاہلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عزت ادب بخشی۔ اس پہ گھبرایا نہ کریں کہ اگر کوئی پیر سیال کا نام لے، پیر سیال کو شخصیت نہیں ہے، پیر سیال عشق رسول میں کچھ تھا، اسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو جواب آیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ کیسے ہو سکے کہ جہاں تیری ذات ہے وہاں میں عذاب لے آؤں؟ تو وہ وجود مصطفیٰ کی وجہ سے عذاب ٹل رہا ہے، وجود مصطفیٰ کی وجہ سے وہ بلد امین بن رہا ہے، وجود مصطفیٰ اور حضور کے قدمین کریمین کی برکت سے من دخلہ کان آمنا، جو اس شہر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ تو رب نے کہا جہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں وہ ٹکڑا قیامت تک امن والا ہے، کہ جہاں محبوب کے قدم لگ جائیں وہاں کیسے عذاب آ سکتا ہے، اس محبوب کی کیا شان و عظمت ہے۔ اور صوفی یہ کہتا ہے کہ حضور کفار میں موجود ہوں اور ان پر عذاب نہ آئے، اور حضور غلام کے سینے میں موجود ہوں تو اس پر عذاب کیسے آئے؟ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماں سے نام مصطفیٰ، مسلم کا دل بنا ہی حضور کے لیے ہے، اگر غیر ہو حضور نہ ہوں تو دل کی کیا شان، اور دل وہی دل ہے کہ جس میں حضور ہوں، اور جس دل میں حضور ہوں وہاں
اگر جنت الفردوس جھکے تو جھکے، کیونکہ جنت میں بہت کچھ ہے اور مومن کے سینے میں خود سرکار دو عالم ہے، اور جہاں سرکار دو عالم ہے وہاں عین ممکن ہے کہ کعبہ کی روح بھی آئے اس کا طواف کرنے کے لیے، کیونکہ کائنات کو عزتیں اور شرافتیں اس کے نام سے ہیں، اس کے قدموں سے ہیں، اس کی ذات سے۔ اسی پر ائمہ اربعہ نے یہ تشریح کی ہے کہ مکہ شریف اس وقت تک پوری روئے زمین میں افضل تھا جب تک حضور اس میں تشریف فرما تھے، اور جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو مکہ شریف سے مدینہ شریف افضل ہو گیا، بلکہ امام مالک نے کہا کہ مسجد نبوی بھی مسجد حرام سے افضل ہے، اور اس کی افضلیت کی صرف وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس شہر کی قسم اٹھائی تھی تو کعبہ و مسجد الحرام کی وجہ سے نہیں اٹھائی تھی بلکہ وجود مصطفیٰ کی وجہ سے اٹھائی تھی، تو وہی محبوب کی در ہوگا، وہی ٹکڑا رب کی قسم کے قابل ہوگا، اور وہی ٹکڑا کائنات میں افضل ہوگا۔ اگر وہ مکہ میں ہوں تو مکہ کائنات سے افضل ہے، اگر وہی محبوب ہجرت کر کے مدینہ میں جائے تو مدینہ ساری کائنات سے افضل ہے، کہ افضلیت کا سبب کوئی اور چیز نہیں، وجود مصطفیٰ ہے، وہ یار ادھر ہے تو یہ افضل ہے، وہ مدینہ ہے تو مدینہ افضل ہے۔ اور ائمہ اربعہ کا اس پہ اجماع ہے، تو غیر مقدم گرتا رہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں، میں اماموں کی بات کرتا ہوں، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور اس زمانے میں وہ مجتہد پر مذہب ہستیاں عبداللہ ابن مبارک، حضرت اسحاق بن راہویہ، حضرت داؤد ظاہری، ان تمام حضرات نے یہ تشریح کی کہ جب تک حضور مکہ میں تھے مکہ افضل تھا، اور جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ افضل ہے، اور فرمایا ساری کائنات میں اور مدینہ میں بھی نہ مسجد نبوی کا وہ مقام ہے نہ کسی اور چیز کا وہ مقام ہے جو قبر انور کا مقام ہے، کہ جو مٹی جس نے مصطفیٰ کو چوم رکھی ہے۔ شد وجود رحمت للعالمین، حضور کے وجود مقدس سے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا، جو ٹکڑے زیادہ قریب ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین کریم کی وجہ سے پوری کائنات میں اعلیٰ و افضل ہو۔ اسی طرح وہ جنہوں نے حضور پر ایمان لائے، حضور کی زیارت کی، حضور کے قریب ہوئے، وہ قیامت تک سب سے اعلیٰ ہوگا۔ اسی طرح جو حضور کے گھر میں آئے اور جن کے گھروں میں حضور رہے اور سرکار کے قدم لگے جن کے حجرات کے اندر، اور وہ ٹکڑے جو نبی پاک کے وجود سے نکلے پوری کائنات میں چمک رہے ہیں اور سب سے افضل ہیں، تو ہر ایک کو جتنا حضور کا قرب ہے اتنی اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، اتنی اس کی شرافت ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی التجا پر کعبہ میں حجر اسود اترا تو جنت سے آیا، تو حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو وہاں جو 1.5 فٹ کا پتھر آیا ہے جو کعبہ میں اترا ہے، یہاں حوض کوثر سمیت پوری جنت کا ٹکڑا اٹھا کر حضور نے مسجد نبوی کے اندر اتارا۔ جس طرح حجر اسود جنت سے آیا ہے، اس طرح یہ ٹکڑا بھی جنت سے آیا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ نہیں کہ قیامت کے دن ہوگا، قطن کی حدیث کا معنی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ رب نے اتار کر اس کو ادھر رکھ دیا ہے۔ جس طرح جنت سے حجر اسود کو اتار کر کعبہ کے اندر لگا دیا ہے، اس طرح اس ٹکڑے کو رب نے جنت سے کاٹ کر مدینے میں لگا دیا ہے، اور اسے شرف حاصل ہوا ہے کہ حضور کے قدموں کو وہ چومتا رہا ہے۔ تو نہ جنت الفردوس کا وہ مقام ہے نہ کسی اور ٹکڑے کا وہ مقام ہے، جو اس ریاض الجنہ کا مقام ہے جس نے یار کے قدموں کو چوما ہے۔ یہ تو میں مکانیت کی بات کر رہا ہوں کہ مکانوں کو جو وجود ہے ٹکڑوں کا، خطوں کا، انہیں شرف ملا ہے تو حضور کے وجود مقدس سے ملا۔ سرکار فرماتے ہیں مدینہ کا کوئی رستہ نہیں جس پر تو فرشتے نہ کھڑے ہیں۔ دجال
ہر جگہ داخل ہوگا لیکن میرے مدینے میں نہیں آ سکتا، کہ مدینے کا کوئی راستہ نہیں جس پر فرشتے نہ کھڑے۔ اور فرمایا کہ جو مرنا چاہے تو فلیمت بالمدینہ والمدینہ خیر لہم، کوئی مرے تو میرے مدینے میں مرے، اگر جانتا ہو کہ میرے مدینے کی کیا شان ہے تو وہ مدینے میں ہی مرے۔ فرمایا سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا اور سب سے پہلے میرے ساتھ بقیع خرقد والے اٹھیں گے اور اہل مدینہ اٹھیں گے، پھر میں انتظار کروں گا، پھر مکہ والے اٹھیں گے، اور کل قیامت کے دن مکہ والوں کی شفاعت میں بعد میں کروں گا، مدینہ والوں کی شفاعت میں پہلے کروں گا۔ کیونکہ یہ جبار رسول میں رہنے والے ہیں، یہ سید عالم کے پڑوس میں رہنے والے ہیں، اور ان مدینہ والوں کو حضور نے قبول کیا کہ یہ سرزمین مدینہ میں رہنے والے ہیں، اس لیے قیامت کے دن بھی ان کی عظمت کو ظاہر کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مکہ والوں کا وہ مقام نہیں تو مدینے والوں کا مقام ہے، کیونکہ وہ مکی ہیں، یہ مدنی ہیں، ان کو شرف ہے تو مکہ سے ہے، ان کو شرف ہے تو وجود مصطفیٰ سے ہے۔ اس پر بہت گفتگو ہے اور میں ان علماء پہ قربان جاؤں کہ جنہوں نے اپنے قلم سے بھی نور بکھیرا اور جن کی زبانوں سے بھی نور نکلا، اور انہوں نے اپنے عشق و محبت کی داستانیں رقم کی اور مدینہ کی مٹی کو شفا کہا کہ ہر مرد کی شفا مدینہ مبارکہ کی مٹی ہے۔ یہ مٹی ان امراض کی شفا ہے کہ جن کا کوئی علاج نہیں ہے، اور انہوں نے دیار سید عالم کی حاضری پر عجیب باتیں لکھی اور اشکبار آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے دربار رسالت کی حاضری پہ قلم اٹھایا ہے۔ اگر کسی میں ایمان کی رتی بھی ہو تو پڑھ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس آستانہ پاک کی کیا شان ہے۔ یہاں مکانیت کو وجود مصطفیٰ سے شرف حاصل ہوا ہے، وہاں زمانیت کو وجود مصطفیٰ سے شرف حاصل، زمانے کو بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ اس سے پہلے کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں دن کی قسم نہیں اٹھائی، اس سے پہلے کبھی رات کی قسم نہیں اٹھائی، اور جب سرکار تشریف لے آئے اور رخ مصطفیٰ کی جلوہ آرائی ہوئی اور انوار محمدیہ جو چہرے سے کرنیں نکلی، تو پھر رب نے کہا کہ اب یہ دن وہ دن نہیں رہا، یہ رات وہ رات نہیں رہی، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، کہ اب اس دن کے اندر میرے محبوب کے نور نبوت کی جلوہ گری ہے، اس رات کے اندر زلف واللیل کی جلوہ گری ہے۔ اب یہ قسم کے قابل ہو گئے، سورج کی بھی قسم اٹھائی، سورج کی ضیاء کی بھی قسم اٹھائی، دن کی بھی قسم اٹھائی، رات کی بھی قسم اٹھائی، رات کی سیاہی کی بھی قسم اٹھائی، کیونکہ اب نبوت مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو گئی ہے، اور اس محبوب کے قدمین کریمین سے جہاں مکانیت کے ٹکڑوں کو شرف حاصل ہوا ہے، وہاں دن کو بھی فیضان نبوت مل گیا ہے، وہاں رات کی سیاہی کو بھی زلف مصطفیٰ کے صدقے فیضان مصطفیٰ مل گیا۔ اس لیے رب نے دن کی بھی قسم اٹھائی، رات کی بھی قسم اٹھائی، روشنی کی بھی قسم اٹھائی اور سیاہی کی بھی قسم اٹھائی۔ ان زمانیت کے چند علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضور کی نبوت قیامت تک ہے، اس لیے غافل آنکھیں یہ دیکھ نہیں سکتی کہ اب زمانے میں کیا شان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر دن جو آ رہا ہے یہ نور نبوت محمدی سے بھر کر آ رہا ہے، اور ہر رات جو آ رہی ہے وہ شب قدر، کیونکہ ہر رات جو ہے وہ حضور کے نبوت کے نور سے بھری ہوئی آ رہی ہے، اور قیامت تک دسترخوان محمدیہ بچھا ہوا ہے کہ دل بھی انوار محمدیہ سے بھی بھرا ہوا ہے، اور ہر شب بھی نور نبوت محمد کی جلوہ گری دکھا رہی ہے۔ اس لیے قیامت تک ہر دن اور ہر رات
جو آ رہا ہے یہ مبارک ہے، اس لیے مبارک ہے کہ زمانے کو نور نبوت مصطفی کا شرف حاصل ہے۔ یہ ادب کرنا چاہیے۔ وہ کہا نے لکھا ہے کہ سورج کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کرو، شاید آپ کو یہ مسئلہ معلوم نہ کرنا۔ اسی طرح وہ کہا نے لکھا ہے کہ چاند کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کرو اگر کہیں صحرا میں ہو اور چاند چمک رہا ہو، سورج سامنے ہو تو سورج کے سامنے رخ نہ کرے، نہ ہی چاند کی طرف رخ کرے۔ اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی قسم اٹھائی ہے، اور قسم اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو عظمت والی ہوتی ہے۔ تو یہ عظمت والی تو تھی، لیکن اس دن قسم اٹھائی گئی جب حضور تشریف لے آئے تو حضور کے وجود سے مقامیت کو بھی شرف حاصل ہوا، زمانے کو بھی شرف حاصل ہوا، اور سماوات و افلاک سے لے کر زمین کا ہر ذرہ کائنات وہ ہے جو نور نبوت کا شرف اسے حاصل ہوا۔ اور شیخ مجدد کہتے ہیں کہ رأیت الجب مملوءا بنور محمد، میں آسمان تک نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہوں تو پوری فضا مجھے نور محمد سے بھری نظر آ رہی ہے۔ اس لیے بہت قدردانی کی ضرورت ہے، اس دن کو بھی ضائع نہ کیا جائے، رات کو بھی ضائع۔ اگر کسی کو نماز نصیب ہو تو نماز کے بعد رب کا شکر ادا کر کے 3 دفعہ استغفار پڑھے اور یہ کہے کہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا اور میری پچھلی ساری زندگی کی معافی مانگ رہا ہوں، تاکہ جو نظر نہیں آ رہا ہمیں نور نبوت کا رنگ تو اس کے فیضان سے تو معلوم ہے، اگر نظر نہیں آ رہا۔ اس زمانیت کو بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں شرف ملا تو زمانے میں بھی تفاوت آیا۔ جیسے مقامیت کے اندر افضلیت تھی کہ جنہیں قرب رسول تھا وہ بڑھ گئے، اسی طرح شب و روز کے اندر بھی کچھ ایسی زمان آئے کہ حضور کے کرم کی وجہ سے ان کی شان باقی سے بڑھ گئی، کیونکہ حضور سے پہلے جمعہ کسی امت کو نہیں، پہلی امتوں کو جمعہ نہیں ملا، دیکھو یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ یہودیوں کو ہفتہ ملا، نصارہ کو اتوار ملی۔ حضور فرماتے ہیں نحن الآخرون السابقون، ہم آئے بعد میں ہیں لیکن سبقت لے رہے ہیں۔